السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم پھلوں میں سے کیلا کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ دوستوں نے ہمارا اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور آل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دنیا کے اندر کیلا کی متعدد اقسام ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ متعدد قسم کے کیلے ہوتے ہیں۔ حیدرآباد اور کراچی کیلے کا مرکز ہے۔ ویسے تو ہمارے جنوبی پنجاب میں بھی بعض جگہوں پر کیلے ملتے ہیں، لیکن حیدرآباد اور کراچی مستقبل میں بھی اور اس وقت بھی اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ مرکز رہے گا، اور مرکز ہے بھی صحیح۔ اس میں پاکستان میں جو ہے نا کم سے کم 20-25 قسم کے کیلے پائے جاتے ہیں۔ کیلا متعدد بیماریوں کے لیے شافی علاج ہے۔ ترکی میں کیلے کو خشک کیا جاتا ہے۔ پختہ کیلے کو چھیل کر دھوپ میں کاٹ کر بریک کاٹ کے تو وہ برتنوں میں رکھ کے خشک کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ رواج چین میں بھی چل پڑا ہے متعدد جگہوں پر۔ پھر جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کو پاؤڈر بنا لیتے ہیں۔ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے وہ علاج کرتے ہیں۔ جن کو قبض ہو کیلا دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر جن بچوں کو یا بڑوں کو دست ہوں، جلاب رک نہ رہے ہوں، گرمی ہو، تو وہ بھی کیلے کا سفوف دیتے ہیں۔ کیلے کے سفوف سے یعنی کہ پکے ہوئے پھل کا سفوف بنا کر متعدد بیماریوں کے لیے ترکی اور چین میں استعمال کرایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اگر جن کو پتہ ہے تو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں آپ کو چند اہم بیماریوں کا علاج بتاؤں گا، صرف کیلے سے بس۔ جی، اگر آپ دوستوں میں سے کسی کو خارش ہو جسم پر، یا اسی طرح سر گنجا ہوتا جا رہا ہو، بال گرتے جا رہے ہوں، تو پریشان نہ ہوں۔ سرکہ یا لیموں کا رس حسب ضرورت اس رس کے اندر یا سرکہ کے اندر حسب ضرورت 1 یا 2 کیلے ملا لیں، جتنا آپ کا سر کا سائز ہو، پیسٹ بنا لیں، وہ سر پر لگائیں۔ دن میں کم سے کم 2 گھنٹے لگائیں۔ بس آپ چند یوم لگائیں گے، آپ کے سر کی خارش بھی جاتی رہے گی، اور بالوں کا جو گنجا پان ہے، بال جو گر رہے ہوں گے انشاءاللہ وہ گرنا بند ہو جائیں گے۔ آپ نے اس نسخہ کو آزما کر دیکھنا ہے۔ اگر کسی کو سوزاک ہو، سوزاک بھی ایک بہت بری مرض ہے، جسے دوسرے لفظوں میں ایڈز بھی کہتے ہیں۔ سوزاک ہو، گرمی کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں زخم ہو گیا ہو، خون آتا ہو یا پیپ آتی ہو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اپنی دوسری ادویات کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی نسخہ آزمانا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کیلے کی جڑ کا پانی آپ نے نکالنا ہے۔ کیلے کی جڑیں نکال کے پھر اس کا پانی نکالنا ہے، کوٹ کے پھر چھاننا ہے بریک کپڑے کے ساتھ۔ اس کے بعد دیسی گھی اور شکر ملا کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ العزیز 2 سے 3 خوراک میں بہت فائدہ ہوگا۔ سوزاک سے جلدی اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح جن کو پیاس بہت لگتی ہو، بار بار پیاس لگتی ہو، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں جب موسم بہت گرم ہوتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، آپ گھبرائیں نہیں، بس آپ کیلا کھائیں، 5-6 کیلے کھا جائیں، انشاءاللہ العزیز پیاس کی شدت کم ہو جائے گی۔
معزز خواتین و حضرات، اگر آپ چاہتے ہوں کہ ہمارے پٹھے مضبوط ہو جائیں، ہماری جان بن جائے، ہم تھوڑے موٹے ہو جائیں، دیکھنے میں ہم خوبصورت لگیں، جن کو شوق ہو کہ ہم موٹے ہو جائیں، یعنی اتنے زیادہ بھی موٹے نہ ہوں کہ ہم سے چلا نہ جائے، بلکہ صحت مند موٹے، جی، گال بھر جائیں، چہرہ سٹول ہو جائے، جو خواتین چاہتی ہوں کہ ہماری چھاتیاں بڑھ جائیں، جسم تر و تازہ ہو جائے، جسم کے اندر کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، تو کم سے کم 18 سال سے اوپر 80 سال تک 6 کیلے دوپہر کے وقت، آدھا کلو دودھ، روٹی نہیں کھانی، سالن نہیں استعمال کرنا، بس دوپہر کی آپ کی یہ غذا ہے، 6 کیلے اور آدھا کلو دودھ۔ آدھا کلو دودھ نہ لے سکتے ہوں تو 1 پاؤ دودھ لے لیں، بس آپ روزانہ استعمال کریں۔ یہ بہت بہترین نسخہ ہے، طاقت کا خزانہ ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہوں وہ حسب ضرورت دودھ اور 1 کیلا یا 2 کیلے استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز کیلشیم کی کمی بھی پوری ہوگی، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، اور جسم بنے گا، گوشت بنے گا، صحت مند، پٹھے مضبوط۔ آپ آزما کر دیکھیں، یہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔